ابراہیم سے مخاطب ہوتا ہے تو فرماتا ہے میں قادر مطلق ہوں. جب اسرائیل سے بولتا ہے تو کہتا ہے میں اسرائیل کا خدا ہوں. جب موسیٰ سے کلام کرتا ہے تو فرماتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں. جب داؤد سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے میں لشکروں کا رب الفاج ہوں. اور جب یہوشافط سے بولتا ہے تو کہتا ہے میں صاحب جنگ ہوں. اور جب دانییل پر ظاہر ہوتا ہے تو کہتا ہے میں قدیم الایام ہوں. اور جب یسوع سے کلام کرتا ہے تو کہتا ہے میرا نام یہوہ قدوس خدا ہے. اور جب یسوع مسیح سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے تو میرا پیارا بیٹا ہے. وہ تخت پر بیٹھا ہے اور اس کا نام ہے یہوہ قدوس خدا. وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کلام خدا کے اندر اس کے ہاتھ میں کیا ہے لکھا ہے؟ اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ کتاب اندر سے باہر سے لکھی ہوئی اور اس کتاب کو مہرے لگا کر بند کر دیا گیا کہ کوئی اس کو کھول نہ سکے. اور پھر منادی کی گئی. اس کے بعد منادی کی گئی آسمان پر اور بڑی بلند آواز سے ایک زوراور فرشتہ آ کر منادی کرتا ہے کون اس کتاب کو کھولنے اور مہروں کو توڑنے کے لائق ہے. آسمان پر بھی منادی کی گئی, زمین پر بھی منادی کی گئی, زمین کے نیچے بھی منادی کی گئی اور کوئی اس لائق نہ نکلا کہ اس کتاب کو نہ تو لے سکے اور نہ اس مہروں کو توڑ سکے. کوئی بھی نہ روئے زمین پر نہ آسمان پر نہ زمین کے نیچے کوئی بھی اس لائق نہ نکلا کہ اس کتاب کو لے سکے اور اس کی مہروں کو توڑ سکے. اور جس فرشتے نے منادی کی لکھا ہے کہ وہ زار زار رونے لگا کہ کل کائنات دے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جڑا اس کتاب کو لے سکے. زار زار رونے لگا. یاد رکھیں ہماری زندگی میں اگر یسوع مسیح نہیں ہے تو ہماری زندگی میں رونا ہی رونا ہے. ہماری زندگی کے اندر اگر یسوع مسیح نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی میں رونا ہی رونا ہے, کیونکہ ہمارا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ جب یسوع آ جائے گا تو وہ ہمارے آنسوؤں کو اس لیے لکھا ہے کوئی اس لائق نہ نکلا کہ اس کتاب کو لے سکے. اور پھر ان بزرگوں میں سے جو آسمان پر تاج پہنے ہوئے تختوں پر 24 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک نے مقدس یوحنا سے کہا مت رو, دیکھ ذبح کیا ہوا بھرا. جو اس نے دیکھا اور اس ذبح کیے ہوئے بھرے کو جب دیکھا اس نے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا بھرا کون ہے؟ وہ ذبح کیا ہوا بھرا کون ہے؟ اور جب کلام خدا کو ہم پڑھتے ہیں, جب کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جب یوحنا بپتسمہ لینے والے سے, یوحنا اصطفاگی سے بپتسمہ لینے کے لیے آتے ہیں اور جب یوحنا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی دور سے کہہ دیتے ہیں دیکھو خدا کا بھرا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. یسوع مسیح وہ بھرا ہے جو ذبح ہوا. یسوع مسیح وہ بھرا ہے جو ذبح ہوا. اور لکھا ہے کہ میں نے جو ورس ہم نے پڑھی 6 ورس, اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا بھرا کھڑا دیکھا. ذبح کیا ہوا بھرا یسوع مسیح. اب سوال یہ ہے ذبح کس طرح ہوا؟ وہ بھرا ذبح کس طرح ہوا؟ وہ بھرا ذبح کس طرح ہوا؟
کتاب مقدس میں سے جب یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 18واں اور 19واں باب پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کو جب گرفتار کیا گیا، اس برے کو جب لے جایا گیا، جس طرح قربانی کے وقت برے کو پکڑا جاتا ہے، اسے پھر جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اور باندھ کر اس کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے، گتسمنی کے اندر یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا گیا، باندھا گیا، اور رات 1 بجے تقریباً رات 1 بجے یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اسے عدالتوں میں لے جایا گیا۔ عدالت کے جب ہم اس بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ان دونوں چیپٹروں کے اندر سب سے پہلے یسوع مسیح کو سردار کاہن کا جو سسر تھا جس کا نام حنا تھا، سردار کاہن قائفہ تھا، اس کا سسر اس سے پہلے جو تھا وہ سردار کاہن تھا، اور وہ اس مشن سے اس کام سے ریٹائر ہو چکا تھا اور اس کے بعد سردار کاہن قائفہ بن چکا تھا، لیکن چونکہ وہ بزرگ تھا، وہ بڑا تھا، اس لیے اسے سب سے پہلے برے کو یسوع مسیح کو سردار کاہن کے سسر حنا کے پاس لے جایا گیا، اس پر اس کی عدالت ہوئی، پھر اس نے اسے سردار قائفہ کے پاس بھیج دیا گیا، اس کے بعد پھر اسے اسی طرح عدالتوں میں مختلف طریقوں سے لے جایا گیا، اور جب ہم اس برے کے ذبح ہونے کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اسے رات اسے کوڑوں سے مارا گیا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر جو ہے وہ ڈالا گیا اور اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا اور اس کی پوشاک کو کھینچ کر اتار لیا گیا، اور لوگ اور جتنے بھی سپاہی تھے اس قدر یسوع مسیح پر ٹھٹھا کرتے ہیں، اسے مکے مارتے ہیں، تماچے مارتے ہیں اور تانوں میں اڑاتے ہیں۔ اور کتاب مقدس کے اندر جب ہم یسایہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں 53 باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کوئی شکل و صورت نہ رہی، اس کی کوئی شکل و صورت، اس کا سارا منہ لہو لہان ہو گیا، اس قدر یسوع مسیح پر، اور یسوع مسیح پر انگنت کوڑے لگائے گئے، انگنت۔ اور جب ہم رومی کوڑے کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو رومی کوڑے کے ایک کوڑے کے اندر تقریباً 7 لڑیاں ہوتی، جب مارا جاتا اور ان لڑیوں کے آگے ہڈی کی کھنڈی بنی ہوتی، اور جب وہ مارا جاتا تو خون اور گوشت کو بدن میں سے کھینچ لیتا، اسی لیے وہ کہتا اس کی کوئی بھی صورت نہ رہی، اس پر اس قدر ظلم کیا گیا، اس قدر اسے مارا گیا، اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے اس کا بدن چھلنی چھلنی کر دیا گیا۔ اور جب ہم زبور نویس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے الواؤں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگاریاں بنائیں۔ مقدس داؤد کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کی پیٹھ پر، اس کے بدن پر لمبی لمبی ریگاریاں بنائی گئی، ہل چلایا گیا؟ مقدس یسایہ 800 سال پہلے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کے بندے نے بیان کیا، کہتا ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہ رہی، اسے ایسے لے جایا گیا جیسے ذبح کرنے کے لیے برے کو لے جاتے ہیں، اور اس کی زبان خاموش رہی، اس کی زبان سے کوئی بھی لفظ نہ نکلا۔ میرے عزیزوں، یہ سب کچھ خدا نے اپنے نبیوں پر ظاہر کیا کہ آنے والے برے کو جو بے عیب برہ ہے، جس میں کوئی عیب نہیں، اس برے کو قربان کیا جائے گا، اور اس کے وسیلہ سے، اس کے مار کھانے سے، اس کی ساری جو وہ تکلیف اور ظلم کے وسیلہ سے۔ اور زبور نویس اسی بات کو لکھتا ہے، کہتا ہے کہ الواؤں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگاریاں بنائی، اس قدر اسے ذبح کیا گیا۔ اب سوال ہے ذبح کیوں کیا گیا؟ ذبح کیوں ہوا؟ برہ ذبح کیوں ہوا؟ کیا ضرورت پڑی؟ اور اس سے پہلے کیا برے ذبح نہیں ہوتے تھے؟ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، شریعت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہر سال
برے کو ذبح کیا جاتا اس کے گناہوں کے لیے، وہ خطاؤں کے لیے، قوم کے گناہ معاف کرانے کے لیے برے کو ذبح کیا جاتا، تو کیا وہ برے کم تھے؟ اور جو برے قربان کیے جاتے، بائبل مقدس کہتی ہے خدا کا تقاضا یہ تھا، خدا یہ کہتا تھا، خدا کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ برا ہو جس میں کوئی بھی عیب نہ ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے، کوئی برا بے عیب نہ نکلا۔ اس لیے اس برے کی ضرورت پڑی، اس برے کو ذبح ہونا پڑا۔ اور جب یوحنا مقدس یوحنا اسماعیلی نے دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو خدا کا برا، یہ وہ بے عیب برا ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں پایا گیا، جس کے اندر کوئی خطا نہیں پائی گئی، جس کے اندر کوئی خرابی نہیں، جس کے اندر کوئی جھری نہیں، جس کے اندر کوئی داغ نہیں، جس کے اندر کوئی نقص نہیں، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ اور بلکہ اس وقت کے چیلنجز جتنے بھی اس وقت کے کاہن ہیں، جتنے بھی اس وقت کے عالم ہیں، جتنے بھی اس وقت کے شریعت کے استاد ہیں، وکیل ہیں، فریسی ہیں، یسوع مسیح نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت، اور کسی نے گناہ ثابت نہ کیا، کیونکہ یہ بے عیب مرا تھا، یہ بے عیب مرا تھا۔ اب سوال ہے کیوں ذبح ہوا؟ مقصد کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی کہ یہ برا ذبح ہو؟ اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ کلام خدا میں سے جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام کو، یسعیاء 53 اور اس کی 4 اور 5 آیت کے اندر لکھا ہے اس نے ہماری مشقتیں اس برے کو ذبح ہونے کے لیے اس لیے ضرورت پڑی، یہ برا اس لیے ذبح ہوا کہ وہ ہماری مشقتیں اٹھا لے، ہمارے غم اٹھا لے، ہماری خطائیں اٹھا لے، ہماری بدکرداری اٹھا لے۔ اس کے مار کھانے سے ہم سب نے شفا پائی، اس لیے اس برے کو قربان ہونے کی ضرورت پڑی، کیونکہ جو برے پہلے ذبح کیے جاتے تھے نہ تو وہ مشقتیں اٹھا سکتے تھے، نہ غم اٹھا سکتے تھے، نہ خطائیں اٹھا سکتے تھے، نہ گناہ اٹھا سکتے تھے، نہ بدکرداری اٹھا سکتے تھے، نہ ہی کسی کو شفا دے سکتے تھے، کیونکہ وہی شفا دے سکتا ہے، وہی کسی کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہی کسی کی خطا کو مٹا سکتا ہے جو خود بے عیب ہو، جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے اس برے کو ذبح ہونا پڑا کہ ہماری ساری مشقتیں اٹھا لے۔ اور جب افسیوں 1 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں، یہ برا اس لیے قربان ہوا کہ ہمیں مخلصی لگے، ہماری مخلصی ہو جائے، ہمارے قصوروں کی معافی ہو جائے۔ اس کے خون کے وسیلہ سے، برے کے خون کے وسیلہ سے ہماری کیا ہو جائے گی؟ مخلصی ہو جائے، ہمارا چھٹکارا ہو جائے، ہماری آزادی ہو جائے۔ اور لکھا ہے کلام خدا کے اندر ہمارے قصوروں کی معافی ہو جائے، جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں جب اس برے کے خون میں آ جائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب یوحنا کا پہلا خط پڑھتے ہیں تو پہلا چیپٹر اور 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے یاد رکھیں، بہت ساری قربانیاں دی گئی، بہت سارے نبیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کسی نے ایک امت کے لیے قربانی دی ہے، کسی نے ایک قبیلہ کے لیے قربانی دی ہے، کسی نے ایک خاندان کے لیے قربانی دی ہے، کسی نے ایک ملک کے لیے قربانی دی ہے، کسی نے ایک قبیلہ کے لیے قربانی دی ہے۔ لیکن کلام مقدس کیا کہتی ہے؟ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ قربانی، یہ برا اس لیے ذبح ہوا، نہ تو ایک قبیلے کے لیے، نہ ایک امت کے لیے، نہ ایک گھر کے لیے، نہ ایک خاندان کے لیے، بلکہ یہ برا کل کائنات کے لیے ذبح ہوا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ برا اس لیے قربان ہوا، برا اس لیے قربان ہوا کہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے یہ برا قربان ہوا اور تمام گناہوں کو اس کے خون کے وسیلہ سے
معافی مل گئی۔ اور جب مکاشفہ کو پڑھتے ہیں 5 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت کے اندر، اور لکھا ہے تو نے ذبح ہو کر یسوع مسیح کی اس برے کی بات کر رہا ہے خدا کا بندہ، کیونکہ مضمون ہے ہمارا ذبح کیا ہوا برا۔ اور جب اس مکاشفہ کو، اس بھید کو خدا کا بندہ مقدس یوحنا اس بھید کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلے کو، ہر اہل زبان کو، ہر امت کو، ہر قوم کو خرید لیا۔ ذبح ہو کر اس نے ہمارا مول ادا کر دیا، اس نے ہمیں خرید لیا، اس نے ہمیں خرید لیا۔ نہ صرف ذبح کیوں ہوا؟ سب سے پہلے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری خطائیں اٹھا لی، ہمارے گناہ اٹھا لیے، ہماری بدکرداریاں اٹھا لی، ہمارے جتنے بھی گناہ تھے اس کے قصوروں کی معافی کے لیے ذبح ہوا۔ اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نے رہائی پائی، آزادی پائی، مخلصی پائی، شفا پائی۔ اور اس کے بعد اس کے خون سے اگر یہ ذبح نہ ہوتا تو نہ قبیلے خریدے جاتے، نہ امتیں خریدی جاتی، نہ لوگ خریدے جاتے۔ اس لیے اس نے ہر قبیلے کے لیے، ہر اہل زبان کے لیے، جتنی بھی زبانیں زمین پر بولی جاتی ہیں، آسمان پر بولی جاتی ہیں، ان سب زبانوں کے لیے اور ان سب امتوں کے لیے، جتنی بھی امتیں زمین پر موجود ہیں اور ان سب قوموں کے لیے اس نے قربان ہو کر ان کو خرید لیا۔ اور نہ صرف خریدا بلکہ جتنے بھی اس خون میں آگے لکھا ہے ان کو کاہن بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی بنا دیا، کاہن بھی بنا دیا اور اس لیے اس نے ہم کو خرید لیا۔ اس نے خرید کر ہمیں بادشاہ بھی بنا دیا اور کاہن بھی بنا دیا، اور اس لیے خریدا کہ ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ اس لیے یہ ذبح قربان، اس لیے یہ برا ذبح ہوا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اور جب ہم کرنتھیوں کو پڑھتے ہیں نا، کرنتھیوں کے خط کو، تو لکھا ہے اس کے خون کے وسیلہ سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے، اس کے ذبح ہونے کے وسیلہ سے ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ ہو گیا۔ جو آدم عدن سے نکل چکا تھا، جو آدم عدن سے خدا کی حضوری سے نکل چکا تھا، جو خدا سے جدا ہو چکا تھا، اس آدم کو ملانے کے لیے بہت سارے طریقے استعمال کیے جا رہے تھے، بہت سارے بکرے اور بیل اور بچڑے ذبح کیا جا رہے تھے، لیکن ان کا خون کام نہ آ سکا۔ پھر خدا کا برا کہتا ہے دیکھ خدا میں آیا ہوں کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، اور میرے قربان ہونے کے وسیلہ سے، میرے خون کے وسیلہ سے آدم کا اے باپ تجھ سے پھر ملاپ ہو جائے۔ اس لیے برا جو ہے وہ قربان ہو گیا، برے کے ذبح ہونے کا مقصد یہ تھا، برے کے ذبح ہونے کا جو ہے وہ مقصد اور پرپس یہ تھا کہ برا جو ہے وہ ہم سبوں کو باپ کی حضوری میں لے کر جائے اور باپ سے ہمارا ملاپ کرا سکے۔ اب سوال یہ ہے جو لوگ خریدے گئے، کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو خریدے گئے ہیں، جو برے کے خون سے خریدے گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیے آپ، بلند ہاتھ ہوجئے۔ برے کے خون سے خریدے جا چکے ہیں، برے کے خون سے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو لوگ برے کے خون سے خریدے گئے ہیں انہیں کرنا کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کا فرض کیا ہے؟ کیونکہ بیٹے نے، برے نے اپنے فرض کو پورا کیا، جب سب کچھ پورا کر کے اس نے پھر صلیب پر آواز دی تمام ہوا۔ جب سب کچھ اس نے پورا کر دیا، جو مشن خدا نے اسے دیا تھا، جو ورک خدا نے اسے دیا تھا، جو کام خدا نے اسے سونپا تھا، جب وہ کام سارا کر چکا تو پھر اس نے بلند آواز سے کہا تمام ہوا۔ اب اس نے تو اپنا فرض پوری دیانتداری سے کیا ہے،
اور ذرا بھی چوکا نہیں، ذرا بھی اس نے خطا اور غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑی، اس قربانی کو بالکل خدا کی مرضی کے مطابق پورا کیا۔ اب جو خریدے گئے ہیں، جن کے لیے خون بہایا گیا ہے، جن کا مول دیا گیا ہے، جس کے لیے وہ بھرا قربان ہوا ہے، انہیں کیا کرنا ہے؟ ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کو، اور اس کا 15واں باب اور اس کی 8 سے 10 آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرے اور بہت سا پھل پیدا کرے۔ کیا کریں گی؟ یسوع مسیح کے حکموں کو پورا کریں۔ یسوع مسیح کے یارہ دوستاں دے حکم نہ پورے کریں۔ اسی یارہ دوستاں دے حکم یار کبھی نہ اتنے کھلو جاتے، اسی اتنے کھلو کے جانا ہے، وہ آکھے نا ایک لات میں کھلو جاتا، اسی ایک لات میں کھلو جاتے۔ یاد رکھیں، کوئی دوست کسی کے لیے اپنی جان دیتا ہے؟ کوئی دوست، کوئی معبود اپنے کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے ایسی دوستی نبھائی کہ اس نے اپنی جان کو قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ مجھ سے بڑا دوست ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا شاگرد ہو وہ میرے حکموں پر عمل کرے، میرے حکموں پر سو کے رات نہ گزار چھڑیے۔ اسی آج دی رات سو کے نہ گزار چھڑیے، آج ساڑھا یسوع زندہ ہو گیا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، نعرے نہ مارتے رہیے، اسی حکمان میں پوریا کرنا ہے۔ یاد رکھو، نعرے مارا لینا نہیں جانا بادشاہ، جن نے بھی نعرے مار دینے نا، کئیاں نے جناب آج ویلے شراب پی کے ہیلیلویا، کئیاں نے شراب پی کے اپنی بڑیاں پھڑنا شروع کر دیا، کئیاں نے جناب چرچ جا کے اتھے لڑائی نہیں لگی، اتھے کوئی آج کوئی ویلو جناب ساڑھے بہت سارے چرچے نے جو مڑے شراب پی کے جانا جناب جاندے جاندے کسی کڑی نوں چھیڑ چھڑنا اتھے جناب لڑائی ہوتا ہے۔ بہت سارے کی کہنا ہے یسوع زندہ ہو گیا، بھائی یسوع کے زندہ ہو گیا تو ہی نے ہے تک کمر چھپے ہوئے ہیں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوئے اور جی بھی اٹھے، ہم جی اٹھے اس کے ساتھ۔ وہ پرانی انسانیت جاتی رہی، گناہ آلودہ انسانیت جاتی رہی، میری گناہ کی زندگی ختم ہو گئی، میں مر گیا اور اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ ہلیلویا، مسیح کو اپنے اندر آنے دے، مسیح کو اپنے اندر آنے دے، پھر یسوع مسیح کے ذبح ہونے کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہوگا۔ اس کے حکموں پر عمل کریں اور بہت سا پھل پیدا کریں، بہت سا اکینوں مالڈے نہیں لے آنے ٹوکریاں دے بیچ، ایز پھل دی گل نہیں کیتی خدا نے، مسے بانی ٹوکری چک لے آندی، آج کل خربوزے سستے نے وہ لے آندی، پھر جناب سٹرابری لے آندی، چلو پادری کھائے گا لال پیلا ہوئے گا۔ اینا پھلانی گل نہیں خدا نے کی تھی، یسوع مسیح نے اینا پھلانی گل نہیں کی تھی، یسوع مسیح نے کہا پھل پیدا کرو۔ اگر پھل پڑھنا چاہتے ہیں تو لڈیوں کے خط کو پڑھیں، 5واں باب اور 22ویں آیت کو، وہاں پر پھل لکھے ہوئے ہیں، اور یہ پھل جو ہم خدا کے حضور لاتے ہیں، ایک دوسرے کی نجات کا کام کریں، ایک دوسرے کی رہائی کا کام کریں۔ میں نے زندگی پائی ہے تو کوشش کریں دوسرا بھی زندگی پا جائے۔ اس پھل کی بات کی ہے، لکھا ہے جب برا قربان ہو گیا تو جن کو خرید لیا، خریدے ہوئے کا کام کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے لیے پھل پیدا کریں۔ اور مکاشفہ کو جب پڑھتے ہیں 5واں باب 12 سے 14 آیت، اور لکھا ہے کلام خدا کے اندر، بڑے غور سے سن لو بھائیوں تے بہنوں، یاد رکھو جیسی خرید لے گیا تے ہوں ساڑھا ایک کام نہیں، ساڑھی دیہڑی اسی شاہ رخ خان دے گانے گاؤندے رہیے، شاہ رخ خان دے گانے نہیں گاؤندے، نہ جناب اسی ہور کسی دیاں گانے تے قوالیاں گاؤندے۔ کیا لکھا ہے کلام کے اندر؟ ذبح کیے ہوں کا کام کیا ہے؟ پہلی بات یسوع کے حکم کو ماننا اور یسوع کے لیے پھل پیدا کرنا، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے خدا کے کلام کے اندر، حمد، عزت، تمجید، سلطنت عبدالآباد ذبح کیے ہوئے بھرے کی، ہاللویا، ذبح کیے ہوئے بھرے
تمجید کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے حضور اپنے گھٹنے ٹیکنے ہیں، اس کو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ میں یہ بھی روزیاں دے وچ میں کئی گھراں چ گیا تے جناب اوتھے گانے چل جاندے نے، ٹی وی لگے ہوندے نے، روزیاں دے وچ نہیں اسی بات آ تے آڈے کام کی نے؟ خون کنے دیتا ہے؟ شاہ رخ خان نے ساڈے واسطے پھر بھی نہ کڈن نے کنے خون دیتا ہے؟ یا جیا برادا نے دیتا ہے؟ یا وہ جو ناگن بن کے مر گئی تے وہ اج بھی اوتھے جناب اگ دے وچ ناگن دے سپیرے والی انہیں دیتا ہے؟ شری دے بھی انہیں دیتا ہے خون ساڈے واسطے؟ کنے دیتا ہے خون؟ یا اسی سونیاں سونیاں تصویراں فیس بک تے یا موبائلاں تے ویکھ لیندے آ تے اسی کہندے آ واہ 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 وہ گیت گانے شروع کر دیندے ہیں۔ انہوں نے خون دیتا ہے؟ کنہاں نے خون دیتا ہے؟ یسوع نے خون دیا ہے اور اس نے خریدا ہے، اور جب اس نے خریدا ہے تو اس نے کہا میرے حکموں پر عمل کرو اور میرے لیے پھل پیدا کرو، اور لکھا ہے عزت، تمجید، حمد، سلطنت، عبدالآباد ہمیشہ 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 کے لیے خدا اور اس کے بھرے کی ہے۔ اس لیے بھائی ہمارا کام ہے یسوع کی حمد کرنا، خدا کی حمد کرنا۔ یاد رکھیں کس نے ہمارا مول دیا ہے، کس نے ہمارے لیے کوڑے کھائے ہیں، کس نے ہمارے لیے کانٹوں کا تاج سر پر پہنا ہے، کس نے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ کیل ٹکوائے ہیں، کس نے ہمارے لیے اپنے پسلی پر نیزہ کھایا ہے، اور اتنے زخم کھانے کے بعد پھر بھی اس نے کہا اے باپ ان کو تو یاد رکھو معافی ایویں نہیں جو ملنی ہے، معافی تائیں ملیں گے جنہیں اپنا خون بہایا ہو جب کام کریں گے پھر معافی ملے گی۔ یاد رکھو جی لیکن ہم عزت، تمجید، سلطنت، شکر گزاری سب کچھ عبدالآباد یسوع کی ہے۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ 2:10 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج تجھے ملے گا۔ یہ خریدے ہوں کا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کفارہ دیا گیا، ہمارے لیے کوئی قربان ہوا ہے، ہمیں کس نے خون سے خریدا ہے، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں جدو خدا دے حضور کھڑے ہونے نا، جدو یسوع دے حضور سے کھڑے ہونے اے کوئی 3 سوال کیتے جانے ہیں، میرے حکم نہ منیا تو میرے لیے پھل پیدا کیتے، حمد تے تعریف کی نہیں کرتا رہے ہیں، کیا میرے نہ وفاداری کیتی ہے؟ اے کوئی سوال ہونے جے تو یاد رکھو جڑا انہاں 3 سوالوں جو پاس ہو گیا وہ یسوع کی بادشاہی سے ٹر جائے گا۔ ابدی تاج، ہمیشہ کی زندگی کا تاج، کیونکہ لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج تجھے پھر ملے گا۔ اس واسطے بھائی کوشش کریں کہ ہم یسوع کے ساتھ وفادار رہیں، یسوع کی حمد کریں اور اس کے حکموں پر عمل کریں تاکہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اس لیے ہمارا بھرنا ذبح ہوا۔ آج جو ہمارا ٹاپک حاصل کلام یہ ہے اور جو سیکھا ہے ہم نے خدا کے کلام سے، جو مضمون ہم نے سیکھا ہے وہ ہے ذبح کیا ہوا بھرنا، اور اس تخت پر بیٹھے ہوئے کو ہم نے دیکھا، اس کے نام کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس منادی کو پڑھا جو آسمان پر کی گئی، اور اس کے بعد ہم نے ذبح کیے ہوئے بھرے کے بارے میں پڑھا وہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ذبح کس طرح ہوا اس بات کو پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اس بات کو پڑھا ذبح کیوں ہوا، اور پھر اس بات کو پڑھا کہ جو ذبح ہو چکا ہے ہمارے لیے اس نے ہمارے سپرد کام کیا کیے ہیں۔ اگر ان کاموں میں ہم چلیں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، تو پھر جتنے مرضی کھلو کے نعرے پہ ماریے پھر سانو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ سارا بادشاہ زندہ ہے۔ ہلیلویا۔ خدا کے کلام کا وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔